نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، دماغ میں ہو، زبان پہ ہو، اور پھر ہمارے سارے اعضاء و جوارح ان کی یاد کا مظہر بن جائے، یعنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے ہم صرف وہی کام کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو گویا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا مظہر ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ یاد آ جائے، ان کی وضاقتہ ایسی ہو، ان کے گفتگو کا انداز ایسا ہو، ان کا کردار ایسا ہو، ان کے اخلاق ایسے ہوں، مدد کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کے لیے اخلاص ہو، محبت ہو، شریعت کی پوری پابندی ہو، تو یہ سب بھی اللہ کی یاد کے مظاہر ہیں۔ ان میں سے جتنا جتنا جو کر سکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کے مطابق جتنی جتنی استطاعت ہے کرتا رہے، تو یہ سب اس کے کام آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بے خیالی میں، بے دھیانی کے ساتھ بھی کی جائے تب بھی فائدہ مند ہوتی ہے، خالی زبان سے کر لی جائے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دل سے بھی کی جانے لگے، دماغ میں بھی بسا لی جائے، اور اعضاء و جوارح سے بھی، تو یوں وہ پورا پیکج ہو جائے گا، اس صورت میں کہ جب ہم اس کی مشق کرتے کرتے آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ عموماً یہ کام خود کرنا مشکل ہوتا ہے، گو ناممکن نہیں، اور کسی استاد، کسی مینٹور، کسی شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ ترقی کے راستے کھولتا جاتا ہے، حوصلہ دلاتا رہتا ہے، اس راستے سے گزرا ہوتا ہے تو آپ کے نفس کی شرارتوں کو جانتے ہوئے ان کا علاج بھی کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی مہارت ہے، یہ اس کا فن ہے، روحانی علاج وہ جانتا ہے۔ تو اس سے ہم آہستہ آہستہ ترقی کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں صحیح طریقے سے مگن اور محو کر لیتے ہیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد صبح شام جب ہمارا زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، تو ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ پورا کا پورا دین ہی اصل میں اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر، ان کے تذکرے، ان کے احکامات کو ماننے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ جتنی زیادہ ان کی یاد ہوگی اتنی زیادہ غفلت نہیں ہوگی، کیونکہ یاد کی وجہ سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ غفلت میں گناہ کرتا ہے آدمی، جب یاد ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت موجود رہے گی تو پھر غفلت نہیں ہوگی، یعنی گناہ نہیں کر پائے گا، گناہ کم سے کم ہو جائیں گے۔ جو بندے گناہ چھوڑتے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ پہلے تو فرائض پورے کرتا ہے، پھر گناہ چھوڑنا شروع کرتا ہے بندہ، تو گناہ چھوڑتے چھوڑتے ایسے مقام پہ آ جاتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور گویا اس کو اپنا بنا لیتے۔ اب یہ بات کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مدد فرماتے ہیں، گویا وہ اللہ کی پوری طریقے سے پرورش میں رہتا ہے، اللہ کی تربیت میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے تو اختیار میں ہر چیز ہر وقت رہتی ہی ہے، لیکن اب شفقت اور رحمت سے ہونے لگتا ہے سب کام، زیادہ اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ شخص ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز کی مصداق ہو جاتا ہے۔ در خلاصہ یہ کہ جو دماغ میں ذکر آ جائے اس کے مطابق چلے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ دل میں کوئی خیال آ جائے
اللہ کی محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ سب اذکار ذکر اللہ کی یاد ہی ہے۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ تمام پیکج ہمارے پاس آنے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور آ جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے، تھوڑی محنت مشقت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ توفیقات سے نوازے۔